بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کربلا میں ماؤں کا کردار۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عورت کو جو سب سے پہلا کردار ملا تھا وہ بیوی کا، دوسرا کردار جو ملا تھا وہ ماں کا تھا۔ اب ہم رشتوں کے حوالے سے ماں کی ممکنہ صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو درجہ ذیل صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، مومن بیٹے کی مومن ماں۔ نمبر 2، مومن بیٹے کی غیر مومنہ ماں۔ نمبر 3، غیر مومن بیٹے کی مومنہ ماں۔ نمبر 4، غیر مومن بیٹے کی غیر مومنہ ماں۔ بنیادی طور پر عموماً 30 قسم کی مائیں ہوتی ہیں، جزیات میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں یہاں اجمالی طور پر مثالیں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن یکتر کی پاک والدہ جس نے اپنے ضعیف لال کو قربان کیا، یہ بھی ایک کردار تھا جس نے ہمیں نصرت کا درس دیا۔ نمبر 2، جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی پاک والدہ جس نے 9 بیہتا بیٹے کو قربان کیا اور خود بھی شہید ہوئیں۔ یہ ایک بیوہ ماں کا کردار ہے جس کی امنگوں کا واحد سہارا ان کا اکلوتا بیٹا اور بہو تھی، مگر اس نے اپنے بہو اور بیٹے دونوں کو قربان کر کے نصرت کی مثال قائم کر دی اور پھر خود میدان جہاد میں اتری تو کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مستور ہیں اور عورتوں پر جہاد شرعاً ساقط ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ آقا آپ جانیں اور آپ کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جانیں، ہمارا دین تو آپ کی ذات پر سب کچھ قربان کرنا ہے۔ نمبر 3، خلف بن مسلم بن اسوجا سلام اللہ علیہ کی والدہ جس نے معصوم بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا، جن کا ذکر ہو چکا ہے، یہ بھی ایک بیوہ ماں کا کردار ہے۔ نمبر 4، عمر ابن جنادہ سلام اللہ علیہ کی والدہ جنہوں نے اپنے کمسن بیٹے کی قربانی دی، یہ بھی ایک بیوہ ماں کا کردار ہے۔ نمبر 5، بلال بن اشعث ملعون کی ماں طوع خاتون کا ایک کردار ہے کہ جس نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کو پناہ دی۔ یہ ملعون بیٹے کی مومنہ ماں کا کردار ہے جو سراپا درس سے عبرت ہے کہ غلط باپ کی اولاد کا درست ہونا نادر ہوتا ہے۔ نمبر 5، ابن زیاد کی ماں مرجانہ جس نے اپنے بیٹے کو ظلم کی سزا بھگتنے پر مطعون کیا، یہ دشمن بیٹے کی غیر مومنہ ماں کا ایک کردار ہے۔ اس کی داستان میں بھی ایک درس ہے کہ پاکیزہ ماں کے طیب بیٹے ہی ہمیشہ ناصرین میں شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا بلد الامین یا سفینہ النجات یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔